You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھے جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ گفتگو کا عنوان مساجد کی طرف پیدل چل کے آنے کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو جب بھی وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار فرماتا ہے۔ یعنی جو مسجد کی طرف آئے گا پیدل چل کے، اس کا مہمان کون ہوگا جنت میں؟ اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی وحدہ لا شریک فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں طہارت حاصل کرے، وضو کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کوئی فرض بھی ادا کرے، نماز پڑھے، تو مسجد کی طرف اس کا اٹھایا جانے والا ہر ایک قدم کے بدلے اللہ خطا معاف کرتا ہے، ایک قدم کے بدلے اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ قدم کتنے ہی ہوں گے ہر شخص کے، خطائیں بھی معاف ہیں، درجات میں بھی بلندیاں ہیں۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی تھا، تو ہم میں سے ہر شخص جانتا تھا اور دوسرے کسی کو ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ اتنا دور رہتا تھا، یہ مسجد سے بہت دور رہا کرتا تھا، اس کی کوئی نماز قضا بھی نہیں ہوتی تھی، ساری نمازیں با جماعت بھی ادا ہوتی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ اگر ایک گدھا خرید لو تو اس پر سوار ہو کے آ جایا کرو، تم تاریکی اور گرمی میں آ سکو تو پھر بہتر ہے۔ اس شخص نے کہا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے پاس ہو، میں یہ چاہتا ہوں جب میں مسجد کی طرف آؤں یا مسجد سے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹوں تو میرا یہ چلنا بھی اللہ کی بارگاہ میں لکھا جائے۔ حضور نے فرمایا، جب یہ سنا حضور نے فرمایا، یہ ثواب اللہ تیرے لیے جمع فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں بندہ ہاتھ سے نیکی کرتا ہے، زبان سے نیکی کرتا ہے، کسی کی مدد کر دیتا ہے، ہمارے ذہن میں نیکیاں جو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں وہ یہی ہیں نا، کسی کی ہیلپ کر دی، پیسے دے دیے، یا کسی کی اور بھی کسی بھی شعبے میں مدد کر دی، یہ مدد ہے، لیکن اور یہ نیکیاں ہمارے لیے وہاں پر جمع ہو جائیں گی، یہ تو ہیں، لیکن خود اپنے پاؤں پر چل کے آنا اور پاؤں پہ چل کے جانا، یہ وحدہ لا شریک رب اپنے پاس نیکیوں کو جمع فرما رہا ہے، یہ لکھی جائیں گی کہ یہ شخص اتنے قدم میرے گھر میں چل کے آیا ہے۔ فرمایا کہ مسجد کے قریب ترین کچھ ٹکڑا خالی ہوا مسجد نبوی شریف کے، تو وہاں پر بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ ہم یہاں پر شفٹ ہو جائیں، پورا قبیلہ وہاں پر شفٹ ہونا چاہتا تھا، ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ جگہ خرید سکتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم یہاں پر جگہ خریدیں گے، مسجد نبی شریف کے پاس چلے جائیں گے، نمازیں پڑھنا آسان ہو جائیں گی، 5 نمازیں ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عطا ہو جائیں گی۔ تو ابھی وہ ارادہ بنا رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے، تو یہ بات شارع اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا، پوچھا کہ تم نے یہ ارادہ رکھا ہے، میں نے سنا ہے۔ کہنے لگے، جی یا رسول اللہ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اپنے گھروں میں رہو، تمہارا دور سے چل کے آنا، ہر ایک قدم کے نشانات کو بھی اللہ لکھ رہا ہے۔ اس کے بعد بنو سلمہ نے یہ فیصلہ کر لیا، ہم اپنے گھروں کو قریب شفٹ نہیں کریں گے، ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے قدموں کو بھی لکھا جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے اور درجات بھی بلند کر دے؟ صحابہ نے عرض کی، حضور ضرور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اچھی طرح وضو کرنا۔ کب؟ جب وضو تکلیف دہ ہو، سردیوں کے موسم میں گرم پانی کا میسر نہ ہونا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کی طرف آ جانا، جب وضو تکلیف دہ ہو
اس وقت وضو کر کے اچھے طریقے سے مسجد کی طرف زیادہ چلنا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کو بے حد پسند ہے۔ اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، خطائیں بھی گھٹا جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کو یہاں پر میں ایک اور چیز ایڈ کروں، جتنی بھی حدیث آپ پڑھیں گے نا اس میں یہی ہے کہ گھر سے وضو کر کے آنا۔ کتنی حدیثیں ہیں جو بھی پڑھیں گھر سے وضو کر کے آنا۔ یہ جو وضو خانے مسجد میں بنائے جاتے ہیں یہ مقامی لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ ہمارے مقامی لوگ فرض سمجھتے ہیں کہ چونکہ 10 روپے ہم جمعے والے دن چندہ ڈالتے ہیں تو اس لیے اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کا پانی جو ہے وضو کے لیے استعمال کریں۔ اور قرب و جوار میں رہنے والے یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ لوگ اتنی پاور رکھتے ہیں تو ضرور کہ اگر فرض کریں گیزر لگائے نا مسجد میں تو قریب ترین جو گھر ہے وہ گرم پانی سارا بھر کے لے جاتے ہیں۔ ہم انہیں منع نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کیوں؟ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ہمارے پاس اس کا جواب تو نہیں ہے، لیکن مسجد کی چیز اپنے گھروں میں استعمال کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ وضو کرتے ہیں، یہ مسافر خانہ مسافروں کے لیے ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے مسجد کی جو ٹوپیاں ہیں نا یہ پڑھی ہیں، یہ بھی مسافروں کے لیے ہیں۔ آپ گھروں سے آئیں وضو کر کے آئیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آپ مسجد کو فائدہ پہنچا سکیں۔ ظاہر ہے جب ہر نماز میں 100 بندہ وضو کرے گا تو موٹر 10 دفعہ چلے گی، ہر نماز میں چلے گی، اور اس کا بل وہاں پر جا کر پہنچے گا۔ اور ہم میں سے کتنے جو ہر جمعے پر 500 کا نوٹ ڈالتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ یہ نہیں نظر آتا کوئی بھی۔ اس کے بعد 10 روپے 20 روپے کر کے مسجد کا انتظامات چلائے جاتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ہم خیال نہیں رکھتے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب ہم مسجد کی خدمت کر رہے ہیں تو لہذا وضو بھی ہم ادھر ہی آ کے کریں، غسل بھی ہم ادھر ہی آ کے کریں، اگر گند پڑتا ہے تو ہم نے نہیں اٹھانا چونکہ انہوں نے خادم رکھے ہوئے ہیں تو وہی اٹھائیں گے۔ نہیں، نماز پڑھنے والا ہر شخص، اس علاقے کا مقامی ہر شخص اس بات کو توجہ سے اپنے ذہنوں میں ڈال لے، اگر مسجد کی کسی بھی قسم کی کوئی آپ کو چیز نظر آتی ہے آپ اپنے ہاتھوں سے اسے صاف کریں، آپ اس کے پانی کا خیال رکھیں، آپ اس کی بجلی کا خیال رکھیں۔ ہماری مسجد نے آپ لوگوں کو، اور میں یہ وثوق سے بتاؤں، بڑا فائدہ دیا ہے۔ ہمارے قرب و جوار میں کسی کی فوتگی ہو جائے نا تو ہم نے ان کے لیے برتن بھی رکھے ہیں اور ان کے لیے سارا اہتمام کیا ہے، دسترخوان ہے سارے۔ تو کسی کا دعائے کل ہو، دعائے چیلم ہو تو ہم یہاں پر اس کو سپیکر بھی دیتے ہیں، یہاں پر بولنے کا موقع، گیدرنگ جو ہے اس کے بیٹھنے کا موقع۔ آپ میں سے چلے جائیں ٹینٹ سروس کی دکان پر، برتنوں کا ریٹ اور حال، کسی حال میں آپ محفل کروانا چاہیں آپ کو اس کا کرایہ سمجھ آ جائے گا۔ جاتے ہو آپ صرف کہتے ہیں جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ یہ اللہ کے گھر کے ساتھ نا انصافی ہے۔ اللہ کے گھر میں جب آپ بیٹھ کر یہ چیزیں کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایک ایک روپے کا حساب بروز محشر آپ سے لیا جائے گا۔ پانی کا قطرہ استعمال کیوں کیا تھا، بجلی کیوں استعمال کی تھی، کون پورا کرے گا؟ کرنا آپ لوگوں نے ہی ہے، لیکن قسم پرسی سے نہیں کہ پھر کھینچ کر بل ادا کیا جائے، پھر اپنی جیبوں کو آپ اونڈے لیں، جمعے والے دن پتہ چلے کہ بھئی اللہ کے گھر میں مقامی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو یہ کچھ دیتے بھی ہیں، اور یقیناً آپ دیتے ہیں، لیکن میں ترغیب کے لیے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال جتنی بھی احادیث آپ اٹھائیں گے نا ان احادیث میں آپ کو یہی ملے گا کہ گھر سے وضو کر کے آنے کا ثواب ہے۔ جو گھر سے ہی ناپاکی کے حالت میں آئے یعنی وضو اس کا نہ ہو، اس کے لیے تو حدیث میں کسی جگہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ثواب ملے گا نماز پڑھنے کا، لیکن بھائیو یہاں پر لکھا ہے کہ وضو کر کے آؤ گے تو قدم اٹھانے کا بھی ثواب ہے، اس پہ درجہ بھی اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔